اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم آدمی اس کا تیسرا شعر ہے یہ۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترادار آدمی۔ یہاں پہ شاعر نے فیشن پرستی پہ، جو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ فیشن ہوتا ہے، اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ یہ اندھا دھند فیشن کی جو تقلید کی جاتی ہے اس پر تنقید ہے۔ آج کل حسن کا یا فیشن کا معیار کیا ہے کہ آدمی جتنا بیمار نظر آتا ہے اتنا وہ زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ بیمار ہونے کے لیے یعنی کہ خوبصورت نظر آنے کے لیے، فیشن زدہ ہونے کے لیے انسان جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو سمارٹ سے کہا جاتا ہے۔ گردن پتلی ہو، کمر پتلی ہو، لب باریک ہونے چاہیے، ابرو اس کے باریک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس چکر میں بیمار سا لگنے لگ پڑتا ہے اور اس بیماری کی حالت کو وہ اپنا حسن یا خوبصورتی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ سمجھا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی باقی یا سجیلے نوجوان، جبکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو حسن ہے وہ تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری، حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں کشید ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ جبکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ حسن کا معیار تندرستی میں ہے، بیماری میں نہیں ہے۔ یعنی کہ فیشن کا معیار اب کیا ہو گیا ہے کہ جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا زیادہ خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ آج ہوتا یہ تھا پہلے کہ عورتیں فیشن کی دلدادہ ہوتی تھیں، وہ اپنے بناؤ سنگار پر بھرپور توجہ دیتی تھیں، وہ گھنٹوں میک اپ کرتی ہوتی تھیں، وہ اپنے پلکوں کو، ابرو کو، شکل کو مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی تھی اور اپنا قیمتی وقت اس پر صرف کرتی تھی۔ ان عورتوں کے دیکھا دیکھی اب مردوں کے اندر بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کام کر رہے ہیں۔ مردوں کے اندر بھی خواتین جیسے بناؤ سنگار کے طریقے آ گئے۔ حالانکہ مردوں کی خوبصورتی ان کے مردانہ پن، ان کی جرت، ان کی بہادری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مردوں کا حقیقی حسن ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، مردوں کے لیے بھی جا بجا سلمنگ سینٹر اور بیوٹی پارلر کھول گئے، وہاں پہ وہ ان کا خیال ہے کہ یہ حسن کے معیار کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے اوپر تنظر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس شعر: مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے، مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے، اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو عورتوں کے بناؤ سنگار میں تھی، وہ زیورات استعمال کرتی ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتی ہیں، بالوں میں کچھ چیزیں لگاتی ہیں۔ تو یہ تمام کام آج کل کے مردوں نے بھی شروع کر دیا۔ یعنی ہمیں لوگوں کو ان کی جنس کا بال عورتوں کی طرح لمبے رکھے ہوتے ہیں، تو باریک گردن ہوتی ہے، عورتوں جیسا کھلا اس کا لباس پہنا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اس سے چلنے کا سٹائل بھی بعض دفعہ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرض جو عورتوں میں تھا وہ مردوں میں نظر آنے لگ پڑا، تو ان کی جنس کا تعین بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آئے یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کریں، یعنی جو عورتوں جیسے دکھائی دینے کی کوشش کریں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کریں۔ یعنی مرد کو مرد نظر آنا چاہیے، عورت کو عورت نظر آنا چاہیے۔ اب مرد جو ہے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، توانا بنایا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا حسن جو ہے اس کی بہادری میں تھا، اس کی طاقت میں تھا، اس کی مردانگی میں تھا، اس کی دلیری میں تھا، اس کا قد کاٹ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اعضاء مضبوط ہونے چاہیے، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہونے چاہیے، لیکن تاکہ وہ زندگی کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، حالات کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن مردوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنی اس جو قدرتی مضبوطی ہے اس کو فیشن کے چکر میں خراب کر دیا، بیمار اور کمزور ہو گئے۔ پرانے زمانے میں جو مرد کی خصوصیت تھی اس کے حوالے سے یہ شعر ہے: وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بیدار زرد درکاری۔
یہ تھا آپ لوگ کا نظم آدمی کا شعر نمبر 3۔ اب آگے چلتے ہیں شعر نمبر 4۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار۔ یہاں پہ شاعر نے انسان کے اور اس کے جینے کا جو معیار ہے، یعنی انسان اور اس کے جینے کا معیار، اس کا موازنہ کیا، موازنہ کر کے انسان زندہ رہنے کا معیار اتنا اونچا لے گیا ہے کہ جو زندگی ہے وہ نیچے ہی کہیں حیران پریشان کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ انسان معیار زندگی کہاں لے گیا۔ اصل میں وہ پہلے شعر کے حوالے سے تھا، انسان مال و دولت کا کی حوث میں جو ہے اندھا ہو چکا ہے، وہ اپنے رہن سہن کا معیار بہت بلند کرنا چاہتا ہے، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محلوں میں رہنا چاہتا ہے، وہ سونے چاندی سے لگتی ہوئی کاروں میں پھرنا چاہتا ہے، عورتوں کے ساتھ پھرنا چاہتا ہے، وہ کاروں میں اور نوکروں کی قطاروں میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آگے پیچھے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے خواب کو بااختیار سمجھتا ہے۔ ان تمام چکروں میں انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے، اس کی نظر میں جو غریب ہے، کمزور بندہ ہے، اس کی کوئی عزت رہتی نہیں، وہ اپنی زندگی کے معیار کو ختم کر دیا۔ اب کیا ہے یہاں پہ جو دوسرے مصرعے میں شاعر نے بات کی ہے تو جینے کے معیار کے حوالے سے، اس میں معیار زندگی انسان اتنا اونچا لے گیا ہے کہ وہ اپنی سچی کھری زندگی جو ہے وہ پریشان ہو گئی، وہ روحانی جو زندگی ہے اس کو اس نے کیا کیا، روحانی اقداروں کو ختم کر دیا اور فطرت سے دور ہو گیا۔ اس کا یہ شعر ہے، یعنی مادہ پرستی جو ہے وہ معیار بن گئی ہے۔ اب اس کے لیے ایک شعر ہے جہاں پہ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی، یعنی مادہ پرستی کا رزلٹ ہے، جو روحانی قدریں ہیں، جو اخلاقیات ہے، ذمہ داری ہے، احساس ہے، ہمدردی، مروت، اخلاق، یہ سب فضول چیزیں ہیں ان کے لیے، غریبوں کے لیے ہیں یہ چیزیں۔ جو انسان امیر بندہ ہے وہ ان کے لیے عیش و عشرت، نمود و نمائش، اس کی زندگی گزارنا ہے، اس کو مختلف ملبوسات چاہیے، اسے اعلیٰ قسم کے لباس چاہیے، اعلیٰ قسم کے محل چاہیے، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، اس کے اندر احساس یا انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، انسان زندگی سے جو ہے کیا ہو گیا، غافل ہوتا جا رہا ہے، ان کے دل جو ہے وہ نور ایمان سے خالی ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، ان کی سوچ میں سے نیکی اور سچائی ختم ہو گئی، وہ موت سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے ان تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تب انہیں معلوم ہوگا کہ اصل زندگی کیا ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ زندگی کا اصل معیار کیا ہے۔ تو اب فی الحال اس دنیا میں کیا ہے کہ انسان نے اپنے لیے جو خود ساختہ معیار بنائے ہوئے، ان معیار کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہری مادیت پرستی کی جو چکا چوند ہے اس سے متاثر ہے، ظاہری طور پہ تو بڑا مطمئن اور خوش نظر آتا ہے، لیکن دلی طور پہ پریشان ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہے۔ لوگ اپنے معیار زندگی کو دنیاوی آسائشوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، کار کے ساتھ، بینک بیلنس کے ساتھ ٹھہرا لیں، اور انسانی قدریں پھر کیا ہوتی ہیں، پامال ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، طبقاتی یعنی طبقوں کی جو کشمکش ہے وہ بڑھ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں کیا پیدا ہوتی ہے، تلخیاں پیدا ہونا پڑتی ہیں، انسان سسک سسک کے جینے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسانوں تک سے اندھا ہو جاتا ہے، اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ جو شعر نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا روم نے بھی کہا تھا کہ میں نے حقائق کو بیان کیا ہے کہ ایک شیخ چراغ لے کے راستے میں، اندھیرے راستے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ڈھونڈتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو نہیں ملتا، اس نے کہا وہی تو ڈھونڈتا ہوں جو نہیں ملتا۔ تو یوں معیار زندگی بہتر کرنے کے چکر میں انسان حیوانوں اور درندوں جیسا ہو گیا، محض کھانے پینے کا نام یا زندہ رہنے کا نام، نمود و نمائش کا نام زندگی نہیں ہے، معیار زندگی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے غموں کو
یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو بہتر ہے، یہ شعر ہے ایک، بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پر کمندے، انسان کی خبر لو دم توڑ رہا ہے۔ یہ حوالے کے شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ ویسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو چیک کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہو چیک کرو۔ کہتے ہیں جو روایت میں آتا ہے کہ 14 سال وہ آپ کے پاس رہا ہے، 14 سال بعد آ کے کہتا میں آپ کا مرید نہیں ہونا چاہتا۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ ٹھیک ہے تم نہیں ہونا چاہتے، مجھے وجہ بتا دو۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ اس پہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ مجھے یہ بتاؤ کہ 14 سال میں تم نے مجھے تنہائی میں دیکھا ہے، محفل میں دیکھا ہے، سفر میں دیکھا ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے مختلف حالتوں میں دیکھا ہے، تم سوچ کے مجھے یہ بتاؤ کہ 14 سالوں میں تم نے مجھے کبھی کوئی کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، تو کافی دیر بعد کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک کام بھی ایسا نہیں آ رہا جو آپ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کیا ہو، آپ ہر کام سنت نبی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس پہ آپ نے فرمایا اسے کہ اس سے بڑی کرامت کیا چاہتے ہو کہ ایک انسان زندگی کے 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزار دے، اس کا کوئی لمحہ سنت نبی کے ڈائریکٹلی مطلب کیا؟ اللہ کے احکامات کا عملی نمونہ عمل کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا معیار ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کا جو انسان ہے اس نے زندگی کا معیار بہت اونچا لے گا۔ تو یہ حسن، یہ اخلاق، یہ کردار، یا اخلاق، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا ہے اور انسانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ تھا آپ لوگوں کا شعر نمبر 4۔ اب ہم چلتے ہیں اس نظم کے اگلے شعر پہ، شعر نمبر 5۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اس شعر میں شاعر نے جو جدید انسان ہے، موجودہ زمانے کا انسان، اس کا جو رویہ ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ، اسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ مجنون کی دیوانگی بھی کیسی عقل تھی، وہ صحرا میں زندگی بھر مارا پھرتا رہا، صحرا نوردی کرتا رہا، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے، لوگ اسے دیوانہ کے نام سے، دیوانے کے نام سے مشہور۔ لفظ مجنون کا مطلب ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ اتنا سمجھدار آدمی تھا، عقل مند بندہ تھا، وہ جنگلوں میں تو مارا پھرتا رہا، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ اس شعر کے نا دو پہلو، ایک تو یہ ہے مزاحیہ پہلو، دوسرا تنزیہ پہلو۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیس کون تھا۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ مشہور تھا، بنو عامر، اس کا ایک شخص تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے سردار کا بیٹا تھا۔ اس نے زندگی بھر لیلا کے پیچھے دیوانوں کی طرف پھرتا رہا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا، یہ بہت پڑھا لکھا انسان بھی تھا۔ اس کی شاعری بعد میں پڑھ کے سنائی جاتی رہی ہے، نمونے کے طور پہ، مثالوں کے طور پہ شاعری کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن اس سے زندگی بھر شادی نہیں کی، محبوب یعنی اپنی لیلا کے پیچھے دیوانہ ہو کے چلتا رہا۔ تو یہ اور زندگی بھر وہ صحرا نوردی کرتا ہے، مارا پھرتا ہے بغیر مقصد کے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اس اوپر مزاحیہ انداز رکھا، کیا عقل مند بندہ تھا۔ کیوں؟ مزاح میں کہ جب انسان شادی کرتا ہے، جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کے بال بچے ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، اسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے کھانے پینے کے بھی کھڑے کرنے پڑتے ہیں، اسے محنت مزدوری کرنا پڑتا ہے، معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، اسے گھر، کوٹھی، کار، جو چیزیں وہ رکھنا پڑتا ہے، اسے بناوٹ کا روپ بھی دینا، حقیقت کا روپ دینا پڑتا ہے۔ یعنی شادی کے بعد انسان ہزاروں مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اب ان تمام مسائل اور پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ مجنون نے
عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس نے شادی نہیں کی۔ وہ زندگی بھر لیلا کے عشق میں صحراؤں میں بھٹکتا تو رہا ہے، اس کے عشق میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا، نجد کے صحراؤں میں بھٹکتا رہا، ننگے پاؤں گھومتا رہا، لیکن اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ کیونکہ شادی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ حوالے کا شعر ہے، وہ جس کو سب بہادر مانتے تھے، وہ جس کو سب بہادر مانتے تھے، سنا ہے اب وہ شوہر ہو گیا، سنا ہے اب وہ شوہر ہو گیا۔ ایک اور شعر، ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ یعنی اب دوسرا جس نے طنز کیا ہو گیا کہ شادی ذمہ داری کا نام ہے، اور جس معاشرے میں اس میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں شادی کے بعد ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، دونوں فریقین یعنی بیوی اور میاں شوہر دونوں فریقوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہیں اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، یوں خاندان کا وجود مستحکم ہوتا ہے۔ یہ خاندان کسی بھی معاشرے کا سب سے بنیادی ادارہ ہوتا ہے، انسانی معاشرے کی بنیاد اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ ہزاروں سال پہلے جب انسانی آبادی کا پھیلاؤ ہوا، سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد پڑی تھی وہ خاندان، تو یہ آہستہ آہستہ آگے قبیلے بنے، پھر شہر بنے، پھر حکومتیں ملک بنے، پھر سلطنتیں اور پھر دنیا بنتی گئی۔ یعنی ہر چیز یہ اکٹھے رہنے کی جو بنیاد ہے وہ خاندان ہے۔ اگر خاندان نہیں ہے تو انسان محض منتشر زدہ حیوان ہے، جانور بھی بعض دفعہ گروہ کی شکل میں رہتا ہے۔ اب انسان جو آج کا جدید زمانے کا انسان ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ آزادی کے نام پہ بے مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، وہ شادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ خاندان کے مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا، وہ بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ جہاں پہ معاشرتی نظام اگر ایسا ہوتا ہے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ شاعر نے اسی وجہ سے طنز کیا ہے کہ جو لوگ نوجوان شادی نہیں کرنا چاہتے، گلے میں تحفے نہیں ڈالنا چاہتے، تو وہ کیس دیوانے کی طرح سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں، کیونکہ شادی جو ہے وہ سنت ہے، عین سنت اور فطرت کے مطابق ہے، اور معاشرے کی ترقی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ یہ جو ہمارے معاشرے میں غیر ضروری رسومات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں، مہنگائی ہے، یہ اس نے شادی جیسے یعنی نکاح جیسے آسان عمل کو مشکل بنا دیا۔ شادی کی رسومات پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں تو شادی کرنی ہی مشکل لگتی ہے۔ مہنگائی کے مسائل کو شاعر نے یعنی شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو شادی کرنے کے لیے جو مہنگائی ہے اور اس پہ خرچے ہیں اس کو شاعر نے بڑی مہارت سے تنظم پیش کیا ہے۔ بے شک ظاہری طور پہ شاعر نے مزاحیہ انداز میں اور طنز کیا ہے مجنوں پہ، لیکن بنیادی طور پہ وہ معاشرے میں طنز کر رہا ہے کہ جہاں پہ شادی کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا، تو جبکہ شاعر نے اس کو مزاحیہ انداز میں طنزاً قیاس کے لیے کہا ہے کہ وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے شادی نہیں کی ہے۔ یہ آپ کے تھے نظم آدمی کا شعر نمبر 3، 4 اور 5۔ اللہ حافظ، باقی پھر اگلا نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔